فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، یعنی بنی اسرائیل نے، ان کی قوم نے ان سے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے صبر نہیں ہوتا ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی اگائی ہوئی چیزیں بنا دے، من بقلیہا، کچھ ساگ جو ہم کھاتے ہیں ساگ وہ، وقثائہا، اور ککڑی کھیرے جیسا ایک پھل ہوتا ہے، جیسا کھیرا ہوتا ہے اسی کی طرح سے ملتا جلتا، وفومیہا، اور گندم، وعدسیہا، اور مسور کی دال، وبصلیہا، اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیسے بیوقوف ہو بھائی، بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگتے ہو۔ مطلب آپ کو من و سلوہ مل رہا ہے اور بغیر محنت کے مل رہا ہے، کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، سارا دن تمہیں خواہ مخواہ میں بغیر کچھ کیے مل رہا ہے، تو تم یہ چیزیں لینا چاہتے ہو، اس اتنی بہترین جنتی نعمت آنے پر آپ کہتے ہو وہ نہیں چاہیے یہ چاہیے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا اگر یہی چاہیے تو جاؤ مصر میں، مصر سے مراد یہاں تو ملک مصر ہے یا پھر کوئی بھی شہر، کیونکہ ہر شہر کو بھی مصر کہا جاتا ہے، تو دونوں میں سے کچھ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یا تو ملک مصر چلے جاؤ یا کسی بھی شہر میں جاؤ، کھیتی باڑی کرو، پھر ہوگا لو چیزیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ان پر خواری اور ذلت، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذَلِكَ، یہ بدلہ ہے، کون سا بدلہ؟ یہ جو ان پر غضب ہوا نا، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یہ بدلہ ہے۔ اب یہ بدلہ کس چیز کا ہے؟ آگے بیان فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور بہت سے انبیاء کرام کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا ہے، اور اس طرح ناحق قتل کیا کہ قاتل کے پاس بھی اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ آج تک کوئی وجہ نہیں بیان کر سکا کہ ہم نے کیا کیوں، ایویں خام میں جناب ان کو قتل کر دیا۔ ذالک بما، اور یہ دوسرا بدلہ، ایک وہ بدلہ اور یہ دوسرا بدلہ، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ بدلہ تھا ان نافرمانیوں کا اور حد سے بڑھنے کا، یعنی وہ جو نافرمانیاں کرتے اور حد سے بڑھتے، یہ بدلہ ہے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے انتہائی سست اور کاہل قسم کے ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو پکڑ کر بھی کسی بڑے عہدے پر لے جانا چاہے، پکڑ کر ہاتھ سے پکڑ کر بھی کوئی کاروبار کروانا چاہے، مطلب ان کو پکڑ کے ہاتھ سے پکڑ کر بھی اٹھا کر بھی کسی اونچے مقام پر رکھ دیا جائے تو وہ اس پر نہیں رہتے، وہ کہتے نہیں ہم نے وہاں نہیں آنا، ہم ادھر ہی ٹھیک ہے، بس ایسے پہ ہیں نا جی، بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ ایسا بعض سستی اور کاہلی کی بنیاد پر کرتے ہیں، یہ بنی اسرائیل انہی میں سے ایک ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ کی یہ قوم تھی، یہ انہی میں سے ایک ہے کہ جتنا مرضی ان کو کہہ دو کہ یار آپ یہ کام کر لو، اونچائی پر چلے جاؤ، لیکن یہ انتہائی سست اور کاہل تھے۔ ان کی سستی اور کاہلی کا اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ جب ایک بیٹھے بٹھائے ایک اچھی چیز مل رہی ہے، کہتے نہیں یہ نہیں لینی، گھٹیا چیز لینی،
مطلب یہ بھی گھٹیا، یہ یاد رہے کہ مطلب ان کا یہ چیزیں، یہ والی نعمتیں مانگنا بھی کوئی غلط نہیں تھا، لیکن عجیب سی بات ہے کہ اچھی چیز مل رہی ہے وہ نہیں لینی، اس سے کمتر پہ راضی ہو گئے. تو یہ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر تھا. یہ انتہائی پست ہمت ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. پھر دوسری بات، جب ہماری نسبت کسی بڑے سے ہو جائے تو ہمیں اپنی سوچ بھی بڑی کر لینی چاہیے. موسیٰ اور ہارون یہ وہ انبیاء کرام ہیں جو انتہائی بلند ہمت، بلند حوصلہ والے بزرگ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریفیں جا بجا قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کی ہمت اور ان کی مطلب تذکرے فرمائے ہیں. لیکن اب اتنے بڑے انبیاء کے ساتھ نسبت ہونے کے باوجود ان کی کم ہمتی آپ کے سامنے ملاحظہ. اب اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری نسبت تو اس سے بھی بڑے نبی سے ہے. ہماری نسبت تو اس نبی کے ساتھ ہے جنہوں نے فرمایا کہ میں دین کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا. حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں نا کہ ان کی قوم کیسے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. تو یہ کتنے بلند ہمت والے ہیں. اب ہم اپنے اوپر غور کر لیں، کیا ہم اس نسبت کا پاس رکھتے ہیں یا ہم بس ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں جو ہے وہ اس پر بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک ایمان والے نیز یہودی اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں، نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یہ اگلی آیت ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا کہ لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں اور زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو اور اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عہد لیے تھے مختلف طرح کے. وہ عہد لیے تھے، وہ عہد انہوں نے توڑ دیے، پورے نہیں کیے. ان میں سے ایک کیا تھا؟ ایک یہ تھا کہ یہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ پچھلی امتوں کے پاس کتاب تھی، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں بھی کتاب لا کے دیجیے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تم اس پر عمل نہیں کر پاؤ گے، رہنے دو. یہ کہتے نہیں جی ہمیں کتاب چاہیے. بار بار مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر دیکھ لو، تم نے اس پر عمل کرنا ہے، جو کچھ رب فرمائے گا اس پر تم نے عمل کرنا ہے، ان سارے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی بالکل ضرور کریں گے. اب بار بار جب مطالبہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوہ طور پر بلا کر جو ہے وہ توریت شریف عطا فرما دی گئی. اب جب توریت شریف لے کر حضرت موسیٰ آئے تو یہ پھر گئے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بڑے سخت کام ہے، ان پر عمل نہیں کر سکتے. تو اب جب وہ وعدہ کر کے بار بار جب انہوں نے توڑا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کوہ طور کو، حضرت جبرائیل نے اس کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا کہ کرتے ہو کام یا پھر گرائیں ہم تمہارے اوپر پہاڑ. اب یہ ڈر گئے. اب بعض لوگوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ یہ تو زبردستی دین میں جبر پیدا کر دیا گیا کہ نہیں کرو ہی کرو، نہیں تو ہم تمہارے اوپر پہاڑ گراتے ہیں. تو یہ دین پر جبر نہیں تھا، ان کو زبردستی مسلمان تو کسی نے نہیں کیا. آج بھی ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتے، لیکن جب بندہ مسلمان ہو جائے تو اب مسلمان ہونے کے بعد اب عمل کرنے کے لیے جبر کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص چھوٹا بچہ ہے، 7 سال میں نماز کا حکم ہے، نہیں پڑھتا تو 10 سال کی عمر میں ہلکی سی چپت لگا کے نماز پڑھواؤ. اب دین میں جبر ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا. جو مسلمان نہیں ہے، کافر سارا دن گھومتے رہتے ہیں. کبھی کسی نے کہا جی نماز پڑھو، کوئی بھی نہیں کہتا. کسی نے کہا زکوٰۃ دو، کوئی بھی نہیں کہتا. کیوں؟ کافر ہیں، ان کے اوپر تو احکام فرض ہی نہیں ہے. لیکن جب بندہ مسلمان ہو جائے تو اب اس کو دین کے احکامات کی پیروی کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو پھر جو ذلت و خواری آج ہمارے حصے میں آ رہی ہے وہ دیکھ لیں. جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں نا، ان کا عروج اور اپنا زوال دیکھے. وہ کیوں عروج پر تھے؟ کیا ان کے کچھ سروں پر سینگ تھے، یا ان کے پاس ہم سے زیادہ طاقت تھی؟ یہ دنیاوی طاقت جو سائنسی ٹیکنالوجی ہے، کیا ان کے پاس زیادہ تھی؟ کیا ان کے پاس بڑے میزائل تھے اور ہمارے پاس چھوٹے میزائل ہیں؟ نہیں، ان کے پاس تو ایک لوہے کی تلوار تھی بھائی. ایک لوہے کی تلوار سے پوری دنیا پر حکومت کی انہوں نے. پوری دنیا ڈرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کی باتوں پر منوان عمل کیا کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے رستے نکال لیے ہیں، ادھر سے ہلا نکالا، ادھر سے ہلا نکالا، ادھر سے رستہ بچنے کے رستے نکالے. جب بچنے کے رستے نکالے تو حال آپ کے سامنے.
ذلت اور خواری آپ کے سامنے، ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیوں دنیا ہم سے نہیں ڈرتی؟ اتنے بڑے بڑے ایٹمی میزائل رکھنے کے باوجود جناب وہ ہم ایٹمی طاقت ہے جی، ہمارے پاس شہین ہے جی، تو غوری ہے جی، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، وہ کس کام کے ہیں جب پڑے ہوئے ہیں اور امت جو ہے وہ ساری کی ساری گمراہ ہو رہی ہے، ساری کی ساری ذلیل و خوار ہو رہی ہے، ان کو رکھنے کا کیا فائدہ کہ جب ہم اپنے آپ کو دنیا میں منوا نہیں سکتے، ہم ساری باتیں کافروں کی مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ ذلت اور خواری ہے نا ہمارے اوپر، تو یہ ذلت اور خواری صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم ان احکامات قرآنیہ پر عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی عمل نہیں کیا، تو جب عمل نہیں کیا تو ان پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت ڈال دی۔ یہ جیسے ہم نے آیت میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کرو عمل، نہیں تو ابھی پہاڑ تمہارے اوپر گراتے ہیں۔ تو یہ ذلت اور خواری صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے وہ ان پر عمل نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں بھی رب نے یہ فرمایا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس کے بعد تم پھر گئے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور تم ٹوٹنے والوں میں ہو جاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضل سے مراد جو ہے وہ دو باتیں ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا کر دی، توبہ کی توفیق عطا ہوئی تو ان کا درجہ، ان کا مورال کچھ ٹھیک ہوا، اور دوسرا فضل کیا ہے؟ فضل سے دوسری مراد کیا ہے؟ فضل سے دوسری مراد یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات مل گئی۔ تو یہ وہ فضل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ بہت سے یہودی حضور پر ایمان بھی لے آئے تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا دامن ہاتھوں میں نصیب فرمائے، آمین۔